اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم مدد طلب کرو بالصبر والصلاة، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات، اور تم نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے مردے، تم ان کو مردے نہ کہنا جو قتل کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی چیز کے ساتھ خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کمی کرنے سے مالوں میں سے، والانفس، اور جانوں میں سے، والثمرات، اور پھلوں میں سے، وبشر الصابرین، خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، قالوا انا للہ، تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ لوگ ان کے لیے بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، چنانچہ جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر یہ کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، یعنی صفا اور مروہ کا۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص خوشی سے کرے کوئی نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان کو جو ہم نے نازل کیے واضح دلائل، والہدی من بعد ما بیناہ، اور ہدایت کی باتیں بعد اس کے کہ ہم نے ان کو کھول کر بیان کر دیا لوگوں کے لیے۔ ما بیناہ للناس، من بعد ما بیناہ، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ لوگ میں متوجہ ہوتا ہوں ان پر، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار،
اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی لعنت ہے اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ آج کی درس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اب یہاں سے مختلف اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہوا ہے، کیونکہ یہ دور وہ ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں۔ اسی زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا اور بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں۔ جنگوں میں اپنے عزیز رشتہ دار اور دوست شہید بھی ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے، لہذا اب مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشیں تو پیش آنی ہیں۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے۔ واضح رہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں۔ صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بے ساختہ چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آج کے اس درس کی آیت نمبر 156 میں فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت میں پہلے تو اس حقیقت کا اظہار ہے کہ چونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، اس لیے اسے ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور چونکہ ہم سب اس کے ہیں اور کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے بارے میں اس کا ہر فیصلہ خود ہماری مصلحت میں ہوگا، چاہے فی الحال ہمیں وہ مصلحت سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ دوسری طرف
اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارا کوئی عزیز یا دوست گیا ہے۔ لہذا یہ جدائی عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور جب ہم اس کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں اس صدمے پر یا تکلیف پر انشاءاللہ ثواب بھی ملنا ہے۔ جب یہ اعتقاد دل میں ہو تو اسی کا نام صبر ہے، خواہ اس کے ساتھ ساتھ بے اختیار آنسو بھی نکل رہے ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ 158 نمبر آیت میں فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، چنانچہ جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، یعنی صفا اور مروہ کا۔ یہاں اس آیت میں صفا اور مروہ مکہ مکرمہ میں 2 پہاڑیاں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ کو اپنے دودھ پیتے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر گئے تو حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑ رہی تھیں۔ حج اور عمرے میں اللہ تعالی نے ان کے درمیان سعی کرنا واجب قرار دیا ہے، اگرچہ سعی واجب ہے، مگر یہاں کوئی گناہ نہیں کے الفاظ، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان۔ اگرچہ سعی واجب ہے مگر یہاں کوئی گناہ نہیں کہ الفاظ اس لیے استعمال فرمائے گئے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہاں 2 بت رکھے گئے تھے جو اگرچہ بعد میں ہٹا لیے گئے، مگر بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ شاید ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا جاہلیت کی نشانی ہونے کی وجہ سے گناہ ہو۔ آیت نے یہ شک دور کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ 149 نمبر آیت میں فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان کو جو ہم نے نازل کیے واضح دلائل، والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اور ہدایت کی باتیں بعد اس کے کہ ہم نے ان کو کھول کر بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں۔ یہاں اشارہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف جو پچھلی آسمانی کتابوں میں مذکورہ ان بشارتوں کو چھپاتے تھے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی جو پچھلی آسمانی کتابوں میں مذکور ان بشارتوں کو چھپاتے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ آج کا درس الحمدللہ اختتام کو پہنچا۔ آئندہ درس میں اللہ تعالیٰ کائنات کے ان حقائق کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلے پڑے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں ہم لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔